نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ایک طویل حدیث کا آخری حصہ ہے اور جامع ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو بات جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہیں، یعنی زبان کی آفات، زبان کی برائیاں، یہ وہ بات ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہمارے وجود میں اس زبان کا جو وزن ہے وہ چند گرام کا ہے، مگر اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہاں، انسان کلام بھی کرے گا، ضرورت ہو تو بات چیت بھی کرے گا، لیکن فضول کا کلام، بلا وجہ کلام، گناہ کی بات، یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کی نجات کو مشکوک بنا دے گی، بلکہ اس کو ناکام کر دے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دو باتوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان کی حفاظت، دو شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ دو باتیں اگر حفاظت اس کی ضمانت دے دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غور فرمائیے گا کتنی ہی مرتبہ اس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، گالی دی جاتی ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے، لعن طعن کیا جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگائی جاتی ہے، اور گناہ کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں۔ جتنا شعوری طور پر ہم جائزہ لیں گے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے اعمال کا، اتنا میرا گمان بلکہ یقین ہے کہ ہمیں احساس ہوگا کہ مجھ سمیت ہم میں سے بہت سے لوگوں سے اکثر کوتاہی ہوتی ہے۔ اس وقت کی اس مختصر یاد دہانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی زبان پر گناہ کی بات کو نہ آنے دیں، اور کوشش کریں کہ زبان پر اللہ کا ذکر بھی ہو، خیر کی بات ہو، ضرورت کا کلام ہو، مفید بات ہو، اور ایسی بات ہماری زبان پر نہ آئے جو بلا وجہ ہو، بے مقصد ہو، بے فائدہ ہو، گناہ کی ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اچھے اسلام کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کو ترک کر دے جو لا یعنی ہو، بے معنی بات، بے مقصد بات، اس بات کو بھی بندہ ترک کر دے، یہ اچھے اسلام کی علامت ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جو بات جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہیں۔ اس حدیث کا ایک پس منظر بھی ہے۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، پھر نفلی روزے، صدقہ، خیرات، بہت سارے اعمال گنوائے، اور ان سب کے بعد آپ نے فرمایا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ ہے رضی اللہ عنہ، کہ اے معاذ میں تمہیں بتاؤں ان سب باتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو عرض کی گئی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلیوں سے زبان کو پکڑ کر فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ بڑی بڑی نیکیوں کا اجر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملے تو تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان درازیاں ہیں، ان کی زبان کی کھیتیاں ہیں، ان کی برائیاں ہیں زبان کی۔ یہ وہ بات ہے کہ اگر زبان قابو میں ہے تو جنت ملے گی، خاموشی ہے تو نجات ملے گی۔ زبان قابو میں ہے تو بڑے بڑے اعمال محفوظ رہیں گے، اور اگر زبان بے قابو ہے تو نجات نہیں ملے گی۔ زبان بے قابو ہے تو جنت کی ضمانت نہیں، اور زبان اگر بے قابو ہے تو پھر اعمال محفوظ نہیں رہیں گے بلکہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ اس زبان کو ہم
کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں، اور جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو خاموش رہے یا خیر کی بات زبان سے نکالے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔